السلام علیکم ڈیئر آڈینس. پروفیسر محمد فیصل گوندل آج سپیریئر پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے پروگرام میرے سوال میں اپنے ایک بہترین گیسٹ کے ساتھ یہاں پہ حاضر ہے، جن کا عرصہ دراز سے شعبہ تعلیم کے ساتھ تعلق ہے اور وہ ایک سیاسی سماجی شخصیت ہیں اور تعلیم سے وابستہ ہیں، جناب سید مدثر حسن بخاری. آج ہمارے ساتھ سید مدثر حسن بخاری ہیں جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور شعبہ تعلیم کے ساتھ ان کی عرصہ دراز سے وابستگی ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، جزاک اللہ. جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام کی زینت بنے، آپ نے اپنا ٹائم ہمیں پرووائڈ کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی میرے لیے فخر کی بات ہے. جزاک اللہ. آج ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ سر آپ ہمیں اپنے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیسا ہے، آپ کی سکولنگ کہاں سے ہے، آپ نے کالج کی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کی یونیورسٹی کی تعلیم کیسی ہے؟ اچھا، کسی بھی شخص کی زندگی کے اندر ایک مکمل سٹوری ضرور ہوتی ہے کہ اس کی ایک جرنی ہوتی ہے، اس میں اس نے اسٹرگل بھی کی ہوتی ہے، اس نے اس کے اچھے مومنٹس بھی دیکھے ہوتے ہیں. میں نے میٹرک سے پہلے بہت ہی کہہ سکتے ہیں آپ کمزور ترین اسٹوڈنٹ تھا. ایون میں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا. تو کہیں پڑھنا چھوڑنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر سے کر کے میں نے میٹرک کرنے کے بعد جب میں انٹر میں گیا تو وہاں پہ نا دوستوں کا میرے ساتھ اچھا ریلیشن بن گیا، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن بنا کے انٹر میں کالج میں پہلے نمبر پہ آیا. واہ. تو مجھے یہ لگا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنی کوشش شروع کی اور میں ایم اے انگلش کر گیا. ایم اے انگلش کرنے کے بعد ایم فل انگلش اسٹارٹ کیا، ایم فل انگلش کمپلیٹ کیا. اسی کے ساتھ ہی میں جو ہے وہ اپنی سماجی زندگی میں بھی ایکٹیو ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر پی اے ایس ایف کے ساتھ ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ رہا. واو، دیٹس گریٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایجوکیشن جو ہے اس کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑ دیا. ایک اسکول میں النور اسکول میں ایجوکیشن کے لیے 2 ماہ تک منسلک رہا، پھر پنجاب کالج میں 2 سیشن تک پڑھاتا رہا، پھر سپیریئر کالج منڈی بہودین میں 1 سیشن پڑھایا. اس کے بعد میری گورنمنٹ جاب ہوگی. گورنمنٹ جاب کے اندر آتے ہی میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک تو یہ رہا کہ انہی دنوں میں برٹش کونسل کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا پیلی کے نام سے، جس میں کوشش یہ ہو رہی تھی کہ ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرین کر کے ہم ان کو جو ہے وہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش کریں گے. تو ہم یہاں سے لاہور گئے، 979 لوگ جو ہیں وہ پورے پنجاب سے سلیکٹ ہوئے اور ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا. اس میں میرا پنجاب میں 14th نمبر تھا اس ٹیسٹ میں. تو وہ بھی ایک اچھی بات تھی. بریلینٹ. اور ہم جو ہے وہ ہماری سلیکشن بھی ہوئی باہر کے لیے، لیکن پہلے 6 لوگ گئے، باقی 18 لوگ تھے، ان کی سلیکشن ہوئی لیکن 6 لوگ گئے، باقی 12 نہ جا سکے. شاید اٹ واز دا پرابلم کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر آ کے یہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا. ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کے تمام پی ایس ٹیز کو ہم 10 لوگوں نے ٹرین کیا. اچھا، یہ مدثر بخاری صاحب میں آپ سے بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح آپ نے اپنی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کیا تو آپ نے کہا کہ سکولنگ میں اچھا نہیں تھا. اکثر وہ لوگ جو کوئی بڑے کارنامے کرتے ہیں، جو کامیاب ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہیں، ان کی سکولنگ واقعی ہی اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے وہ ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تعلیم کا، وہ اس میں بہت اچھا پرفارم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. تو اس کا کیا تعلق ہے کہ اکثر ایسے بچے جن کی سکولنگ بہتر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی انوالو ہے کہ جن کی سکولنگ بہتر نہیں ہوتی لیکن جیسی ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھتے ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا، میں شعروں میں اتنا اچھا نہیں ہوں. کسی نے کہا تھا کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. تو سچی بات ہے کہ بندے جو ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی زندگی کے موڑ میں کہیں نہ کہیں موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، کسی سے انسپائر ہو جاتے ہیں، یا پھر کہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ آئی کین ڈو سم تھنگ. تو اس بات سے وہ زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو آپ کو اوپر بھی لے جاتا ہے، نیچے بھی لے جاتا ہے. میں ابھی جیسے آپ کو تعارف میں بتا رہا تھا، 1-2 اور چیزیں جو بتانے والی تھی. اچھا،
ایک پروجیکٹ ہمارا انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ کا تھا یونائٹڈ نیشن کے اس سسٹینیبل گولز جو ہے 2030 تک جو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایکٹیویٹی بیس جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی اپنے اسکول میں کرنی تھی اور ایک ایکٹیویٹی دوسرے اسکول کے ساتھ لائیو چلانی تھی. اس میں ہم نے 7 اسکولوں سے ایکٹیویٹی کرنی تھی. 4 پاکستان سے ہوں گے اور 3 پاکستان سے باہر ہوں گے. 2 ایک مصر سے تھے, ایک شری لنکا سے تھے اسکول, ایک فلسطین سے اسکول تھا. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس بات میں بات آ گئی. میں نے جو فلسطین والے اسکول تھے نا ان کے ساتھ ہم نے ایکٹیویٹی کی لینگویج کے حوالے سے. اچھا میں نے ان کو ساری چیزیں بھیج دیں, وہ پیپر ورک ڈھیر سارا ہوتا تھا وہ میں نے بھیج دیا. 1 مہینے تک کوئی رپلائی نہیں آیا. میں نے باقی 6 تمام وہ کمپلیٹ کر دی, سلائیڈز بھی بن گئی, اس کا پیپر ورک بھی کمپلیٹ ہو گیا. ان کا میں ویٹ کر رہا ہوں. تو مجھے نا 1 مہینے بعد ان کا نا میم کا رپلائی آیا. تو مجھے وہ بتاتی ہیں کہ آئی واز انجرڈ. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو شی ٹولڈ می کہ مجھے نا وہ بم کا شیل لگا ہے اور انہوں نے مجھے پکچر بھیجی. یہ ٹانگ ان کی نا پوری زخمی تھی. اور میں نے کہا یار میں نے چلیں جو میں کر سکتا تھا اس حوالے سے شکر ہے میں نے ویٹ کیا ہے. تو ایک وہ جو ہے پورے ڈسٹرکٹ میں صرف ایک ہی اسکول تھا جس نے ایک ہی ہائی اسکول جس نے انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ ون کیا تھا اور میں اس کا انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا. واو دیٹس گریٹ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ میں 2017 میں ہی گورنمنٹ امپلائی ہوا تھا اور 2017 میں ہی میں نے 2914 ووٹ حاصل کیے تھے ٹیچرز کے اور وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا 2900 پورے ڈسٹرکٹ سے. تو دس واز دا جرنی. یہ بہت خوبصورت جرنی ہے. ہم کافی پہلے بھی آپ کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا ایک برائٹ اکیڈیمک کریئر ہے. ہم اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ آج کل پوڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, تو لوگوں کو ایک صرف وہی فیس نظر آتا ہے جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ایک بندے کی جرنی کیا ہوتی ہے, اس کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, اس نے کتنا سٹرگل کیا ہوتا ہے لائف میں, یہ چیز لوگوں کو اتنی زیادہ معلوم نہیں ہوتی. تو ہماری پوڈ کاسٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جرنی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری نیو جنریشن انسپیریشن گین کریں. تو آج کی ہماری پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ تعلیم کے شعبہ کے ساتھ وابستہ ہیں تو آج استاد کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. ہر طرف ملک کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ مختلف قسم کے احتجاجوں میں شریک ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج آپ بھی بینگ وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ ٹیچر یونین پنجاب, آپ بھی مختلف پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. یہ پروٹیسٹ کیا ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ ٹیچرز کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اچھا فیصل صاحب, بڑا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, سچی بات ہے. لوگوں کو پاکستان میں بہت مسائل ہیں, بہت زیادہ معاشی طور پر بڑے مسائل ہیں, خصوصاً ملازم طبقے کو. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے جس محلے میں سرکاری ملازم ہوتا تھا اس محلے میں اس ملازم کی بڑی عزت ہوتی تھی. عزت ہونے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جس بندے کو کرائے کی ضرورت ہوتی تھی نا تو اس ملازم سے 500 روپیہ مل جاتا تھا ادھار. بالکل. اب جس گلی سے سرکاری ملازم آ رہا ہوتا ہے نا, لوگ راستہ بدل جاتے ہیں, کہیں یہ بجلی کے بل کے پیسے نہ مانگ لیں, ادھار. افسوس. یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں جب تک کلاس روم کے اندر, آپ خود ٹیچر ہیں, آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, کلاس روم کے اندر ایک ٹیچر ہے وہ سائیکولوجیکلی سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ایزی نہیں ہے. اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہ یار میں نے بجلی کا بل دینا ہے, میرے بچوں کے میں نے کپڑے لینے ہیں, یہ کرنا ہے, شادی پہ جانا ہے, بیگم کے ساتھ جانا ہے, بڑے بڑے جو مسائل ہیں. اور معاشرتی دوڑ, ایک ایسی معاشرتی ریس سٹارٹ ہو چکی ہے کہ جس میں ایک سرکاری ٹیچر یا ایک پرائیویٹ ٹیچر یا اس طرح کے جو لوگ اس طرح کے شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے لیے اس دوڑ کے اندر سروائیو کرنا ناممکن ہو رہا ہے. فیصل صاحب سفید پوش بندے سرکاری ملازم کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے برے ہیں کہ وہ بالکل نہیں سروائیو کر سکتا. اب مسائل کے ہیں, میں کچھ آپ کو مسائل بتاتا ہوں.
गवर्नमेंट को यकीनन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी माशी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान की माशी पोजीशन बहुत कमज़ोर है और Definitely you are पाकिस्तान right. को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों पे कट लगाने की ज़रूरत है, लेकिन कट लगाते वक्त गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हम कट अगर लगा रहे हैं तो सारे लोगों पे लगाएं। एक माह पहले एक बिल पास होता है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम लोग यूनानिमसली उसको पास करते हैं कि आज से एमपीए साहब की तनख्वाह यहाँ से बढ़ा के यहाँ हो जाएगी, वजीर साहब की तनख्वाह 1,85,000 से बढ़ाकर 9 लाख हो जाएगी पंजाब में। और उसी के साथ ये हो रहा है कि टीचर जो है या सरकारी मुलाजम, पंजाब के तमाम 41 महकमे उनके सरकारी मुलाजमीन में पहला चीज़ तब्दील हुई है जी, वो है जी रूल 17A को ख़त्म किया गया। अगर किसी बंदे का सरकारी मुलाजम की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे को एक क्लैरिकल जॉब मिल जाती थी कोटा पे, वो ख़त्म हो गई। यतीम हुआ है, उसको क्लैरिकल जॉब मिल जाती थी, कौन से आपने कानून के खजाने दे रहे थे वो ख़त्म किया। दूसरी बात, अगर एक सरकारी मुलाजम 1 साल में छुट्टी नहीं करता, उसे गवर्नमेंट कहती है कि आपको 12 छुट्टियां हम दे रहे हैं, अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे तो हम आपको 12 छुट्टियों की पे देंगे। हाँ, अलाउंस देंगे उसका, 12 छुट्टियों का अलाउंस देंगे। हाँ। अगर वो 36 साल तक या 33 साल तक बगैर छुट्टी के सर्विस करता है तो उसकी 1 साल की वो बन जाती है। बिल्कुल। 33 साल तक छुट्टी नहीं की तो उसे तमाम छुट्टियों के 1 साल के पैसे मिल जाते हैं, उसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट। वो आखिरी साल में या तो 1 साल छुट्टी कर लेता है या 1 साल सर्विस करने के बाद उसे 1 साल की इजाफी तनख्वाह मिल जाती है क्योंकि उसने पूरी सर्विस के दौरान छुट्टी नहीं की थी। यहाँ पे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, बल्कि एक चीज़ एक्सपोज करना चाहूँगा कि अक्सर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा तनकीद का शिकार है कि प्राइवेट सेक्टर टीचर्स का ज़्यादा इस्तेसाल करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला है कि प्राइवेट सेक्टर में टीचर का इतना ज़्यादा इस्तेसाल नहीं हो रहा जितना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो रहा है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 31 साल की सर्विस के बाद 1 साल का अलाउंस मिलता है, लीव इनकैशमेंट मिलता है। तो ऐसे कई प्राइवेट इदारे हैं, जैसा कि हमारा इदारा है जहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ, यहाँ पे हर साल के बाद लीव इनकैशमेंट मिलता है टीचर्स को, लेक्चरर्स को। इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी एक्सप्लॉयटेशन नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो रही है। आपने एक बहुत बड़ा पॉइंट रेज कर दिया, एक्सपोज कर दिया। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या अभी आगे देख, होता है क्या। अभी तो बड़े मसाइल, मैंने पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है। मैं प्राइवेट सेक्टर के मसाइल को भी जानता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के साजा के मसाइल को भी जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। सच्ची बात है, बहुत सारे मसाइल तो हर जगह हैं, लेकिन एक कंपैरिजन देखने को मिलता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी चीजों में प्राइवेट सेक्टर में चार्मिंग चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह हम बात की तरफ वापस आते हैं। अब उसको कम कर दिया गया। वो अगर एक आम मुलाजिम का, ग्रेड 14 के मुलाजिम का 15 लाख रुपया बनता था तो वो अब गवर्नमेंट ने उसको कट करके 2-3 लाख कर दिया। इसके बाद अगली क्या सितम ज़रीफी है कि फैमिली पेंशन को तकरीबन खत्म कर दिया। मुझे इट्स वेरी पैथेटिक, वेरी पैथेटिक। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। आज से कुछ 10-15 दिन पहले मुझे किसी ने कॉल की। वो कॉल करते हैं, यार ये काम है एजुकेशन के वाले से, मेहरबानी करें। मुझे किसी ने बताया कि एक बच्ची है, वो घर में अकेली है, उसके वाले साहब मुलाजिम थे, वालदा पहले फौत हो चुकी थी, तो वो फौत हो गए, उसकी शादी नहीं हुई, क्या उसकी पेंशन लग सकती है? अब मुझे पता चला कि उसकी पेंशन नहीं लग सकती। मुझे अब ये बताएं कि अब वो क्या करें। जब पॉलिसी मेकर्स वेरी हेल्पलेस। अब मुझे तो अब क्या बातें करें इस हवाले से। हर बंदा समझता है, मैं कौन सी बातें कहाँ से छेड़ूं, बात छेड़ूंगा तो लंबी हो जाएगी। इसके बाद एक और बात ये है कि गवर्नमेंट ने फैमिली पेंशन के साथ साथ हम जब सर्विस करते हैं तो हमें कम्यूट की शक्ल में कुछ अलाउंसेस मिलते थे, परसेंटेज लगती थी 35%। गवर्नमेंट उसने उसको कट लगा के 25% कर दिया। अब बात यहाँ पे पहुंच गई है कि हर बंदा ये समझ रहा है कि मुझे मुलाजमत नहीं करनी चाहिए। ये तो एक इंडिविजुअल मसाइल थे। अब आ जाते हैं सोसाइटी में क्या, खुसूसन एजुकेशन सिस्टम में क्या मसला बन रहा है। वो ये बन रहा है कि गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइज कर रही है। उसके लिए ये मसला मैंने हर जगह पे डिस्कस होते सुना है। अब ये मसला तो यहाँ तक कि डेरों और दारों पे डिस्कस होने लगा है।
اور لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جو کسی نہ کسی ذرائع سے کسی نہ کسی وے میں ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہیں یا گورنمنٹ سیکٹرز کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ جو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اس سے لوگ بہت زیادہ خوفناک ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ خوف ہے، خوف زدہ ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیٹیل دیں کہ یہ کیا ہے پرائیویٹیشن. ایک پوری سٹوری ہے اس کے حوالے سے. گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 3400 روپیز جو ہے جو آپ کا میٹرک تک اسٹوڈنٹ ہے ان پہ پر اسٹوڈنٹ خرچہ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے دیکھا کہ اب ہمیں کہاں سے پیسے بچ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک فارمولا بنایا کہ ہم جی 865 غالباً، تھوڑے بہت پیسے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 800 اینڈ سم تھنگ روپیز جو ہیں وہ ہم دیں گے پر اسٹوڈنٹ جو بندہ ہمارے اسکول کو لے گا. آؤٹ سورس کا نیا نام آیا اس وہ لے گا. اب ایک اسکول میں 200 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں پہ تقریباً 1,60,000 70,000 کے قریب روپے بنتے ہیں. وہ گورنمنٹ ان کو دے گی، اس میں انہوں نے بل بھی دینا ہے، اس میں انہوں نے مینٹیننس بھی کروانی ہے، اس میں انہوں نے گارڈ بھی رکھنا ہے، اس میں انہوں نے خاکروب بھی رکھنا ہے، اس میں انہوں نے پرنسپل بھی رکھنا ہے. اسی میں 1,70,000 میں انہوں نے 6 ٹیچرز بھی رکھتے ہیں، 6 کلاسز ہیں، 6 ٹیچر. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے کام کرنے کے بعد جب وہ دیکھے گا کہ یار میں یہ ایک ادارہ چلا رہا ہوں تو مجھے بھی تو کچھ بچنا چاہیے. وہ ڈیفینیٹلی وہ کم از کم 1 لاکھ تو وہ بچائے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو 1 لاکھ تو وہ بچائے گا. اب وہ کرے گا کیا؟ وہ محلے کے اندر 5 کلاسیں پاس، میں دیکھا ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میں ایویڈنس دے سکتا ہوں، 5 7 8 کلاسیں پڑھی ہوئی جو بچیاں ہیں ان کو ہائر کرے گا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب ہمارا فیوچر کیا ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے؟ تو گورنمنٹ کو پیسے بچ رہے ہیں. 5 پڑھا کوئی بندہ اب بچوں کو پڑھائے گا، تعلیم دے گا، تو وہ کیا پڑھائے گا؟ اب سنیں نا، اس میں آگے بات ابھی چلی ہے. اب وہ اس نے وہ کرنا ہے، 6 ٹیچرز لے گا، وہ کم سے کم پڑھے لکھے لوگ لے گا، تب بھی کم سے کم سیلری دے گا. اگر وہ اس نے ماسٹرز بندہ لینا ہے تو سیلری تو زیادہ دینی پڑے گی. سٹی کے اندر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو ایک بطور پاکستانی، بطور پنجاب کا رہنے والا، بطور پڑھا لکھا یا بطور گاؤں کا رہنے والا، بہت ساری ذمہ داریاں جو ان کو ادا کرنی چاہیے. بالکل، بہت خوب. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اساتذہ کے اور ہمارے تعلیمی جو مسائل ہیں ان کو ایکسپوز کیا، ان کے اوپر بات کی اور اتنی ڈیٹیل سے ہمیں بریف کیا، اس لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میرے سوال میں ہمارا جو آخری اور تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مدثر بخاری صاحب ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. یہ ہمیں ٹک ٹاک کے اوپر بھی نظر آتے ہیں، یہ ایف بی یوزر بھی ہیں، یہ یوٹیوبر بھی ہیں، پوڈ کاسٹنگ کرتے ہیں. سر آپ ہمیں بتائیں کہ سوشل میڈیا کا یوز کیا ہے اور یہ کس قدر ہماری سوسائٹی میں اب اپنا انفلوئنس پیدا کر چکا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ اچھا، تھوڑے دنوں پہلے خبر آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی کہ اتنے بچے جو ہیں وہ کشتی حادثے میں ڈوب کے وفات پا چکے ہیں. بالکل. ہمارے یہ 4 ڈسٹرکٹ جو ہیں ان میں روز کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے روزگار کی خاطر باہر جا رہے ہیں. اگر ہم لوگ آج گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور آپ اور میں بھی اگر بطور استاد، تمام استاد بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تو انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انہیں باہر اپنے ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، وہ واپس آ کے ان کو مل نہیں سکتے. بہت ساری ایسی باتیں، ایسے کئی مسائل ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ فیصل صاحب، آپ جسٹ امیجن، آپ نے شاید آج تک نہیں سوچا ہوگا، آج سے 20 سال بعد پورے علاقے دیکھیں کیا ہوگا. سارے نوجوان باہر چلے جائیں گے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بزرگ رہے گا نہیں. تو ہمارے علاقوں میں کیا رہے گا؟ شاید آپ نے اس اینگل سے آپ یہاں پہ میں کوٹ کر دوں کہ میر پور کی حالت دیکھ لیں. ابھی بھی آپ میر پور کے اندر بہت بڑے بڑے ولاز بنے ہوئے ہیں لیکن ان گھروں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے. ابھی میر پور کی کیفیت ابھی ایسی ہو چکی ہے اور یہ عنقریب منڈی بہاؤدین کی ہونے والی ہے. اب میں اس کو، جو میں نے پہلے بات کی کہ بچوں کو اگر ہم گائیڈ کریں، گورنمنٹ اس پہ بہت زیادہ افیکٹولی جو لوگوں کو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے لوگوں کو بتایا جائے.
سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا فیس بک کے حوالے سے، اب تو فیس بک کے حوالے سے یہ ہے کہ فیس بک بھی آپ کو ارننگ دے رہا ہے، بہت اچھی ارننگ دے رہا ہے. منڈی بہودین یا پاکستان کے لوگ یہ ہمیشہ نیا سوچتے ہیں، بالکل کریٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں دنیا میں. کہیں بھی پاکستانی ہے نا، یا خصوصاً منڈی بہودین کا ہے، وہ آپ کو علیحدہ نظر آئے گا. اس کے علیحدہ نظر آنے کی وجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ سم تھنگ نیو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے، سوچو، فکر کرو، غور کرو. قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے، سوچو، فکر کرو. اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو غور و فکر کرتے ہیں. واضح آیات ہیں. اب آ گیا اے آئی کا زمانہ. اے آئی کے زمانے میں ہمیں اب سیشنز رکھنے پڑیں گے یونیورسٹیز میں. اب ہمیں اسکولنگ کرنی پڑے گی کہ 10 یا 12 سال کے بعد بچہ اسکول سے نکل رہا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس نے رٹا مار کے اس نے پروسیجر. آپ پریکٹیکل کرتے ہیں نا تو اس کا بھی رٹا مارنا پڑتا ہے، پریکٹیکل کی کاپی کا بھی رٹا مارنا پڑتا ہے. دیکھیں کیا بات ہے. ہمیں ان چیزوں کو تبدیل کرنا پڑے گا. میں آیا ہوں نا سوشل میڈیا میں، ابھی میں سمجھتا ہوں بہت مشکل وقت ہے. یو آر ون آف دا بگنرز بھی ہوں، اور ابھی جو ہے وہ بس پیسے لگ رہے ہیں اور ٹائم لگ رہا ہے. دنیا کی سب سے قیمتی چیز ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس میں محنت کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑا کام نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ، منڈی کے لوگ، گجرات کے لوگ، ان علاقوں کے لوگ نیا سوچتے ہیں. ان کو نیا سوچتے ہوئے کنٹینٹ اچھا کریٹ کرنا چاہیے، کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے، ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، اسکل کو سیکھنا چاہیے. ہمارے پروفیسر عثمان علی صاحب، ان کی بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی. وہ کہتے تھے کہ گوگل پہ اللہ کے علاوہ سب کچھ مل جاتا ہے. آج تو چیزیں وہی بڑی آسان گئی ہیں. آج تو بس آپ کے موبائل میں، اس موبائل میں سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل سب کچھ ہو جاتا ہے، جو چاہیے وہ مل جاتا ہے. بالکل. تو آپ جو ہے، جو میرے سننے والے نوجوان ہیں، میرا ان سے مشورہ ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی اسکل سیکھیں. بالکل. آپ فائیور پہ کام کریں تو اس سے پہلے جن سکلز پہ، فار ایگزامپل کیمسٹری کے بچے ہیں، فزکس کے بچے ہیں، بایو کے بچے ہیں، میتھ کے بچے ہیں، وہ فائیور پہ کام کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک مہینے کا تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے کما سکتے ہیں فائیور پہ کام کر کے، اپنی ایجوکیشن کو بیچ کے. بالکل. دوسرے بچے یہ ہیں کہ جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں یہ تو کام نہیں کر سکتا، میں تو فیس لیس اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں. آج کل ایسے ٹولز، اب تو ڈیپ سیک آ گیا، فری آ گیا. بالکل. اس میں فری ویڈیو بھی بن رہی ہے، فری اینیمیٹڈ پکچر بھی بن رہا ہے، اس کو چلا کے کارٹونسٹک مٹیریل جنریٹ کیا جا رہا ہے اے آئی کے ذریعے سے. منڈی بہودین میں ایک بچہ ہے، اس کی تقریباً 25 لاکھ کے قریب ارننگ ہے. کارٹون صرف بناتا ہے. بالکل. صرف کارٹون بناتا ہے، گھر بیٹھ کے بناتا ہے. اس نے اپنے ابا جی کو جب کہا کہ ابا جی دارا شروع کریں، تو اس نے کہا میرا پتر پیسے ادھر سے آئے ہیں. تو اس نے کہا یہ چھوڑیں، آپ دارا شروع کریں. مجھے پتا چلا کہ وہ صرف کارٹون بناتا ہے، اور اس کے پورے یہ سب کانٹیننٹ میں بہت اچھے. بخاری صاحب، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے ویورز کو گائیڈ کیا ہے کہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کیا ہے، کہ ہم سوشل میڈیا کو اسکلفل وے میں یوز کریں اور کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ اور کریٹیو کانٹینٹ کے ساتھ یوز کریں، جس سے ہم ارننگ بھی کریں اور لوگوں کو کوئی سیکھنے کا موقع بھی پرووائڈ کریں. سو آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ گائیڈ کیا ہے کہ آئی سلیوٹ یو، کہ آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہمیں یہ چیزیں واضح کی ہیں. تو آج ہمارے مہمان تھے سید مدثر حسن بخاری، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ٹیچر یونین کے آل پنجاب، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا، جنہوں نے ہم سے بات کی اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے. تو ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ جی. میری آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں، آپ کے سننے والوں کے لیے بیسٹ وشز ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک بات بڑی ضروری ہے، جو کام آپ نے شروع کیا ہے نا، یہ سب سے بہترین کام ہے. جزاک اللہ. شکریہ شاہ صاحب. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی نہ کوئی بندہ آگے ملوا رہے ہیں جس کا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تجربہ ہے.
کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن ہے. اگر اس سے کسی ایک بچے کی بھی زندگی بدل گئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے کافی ہے. میری سر اس کے لیے میں پھر سے, آپ نے بھی ان کا سرسری نام لیا, میں واضح طور پہ ان کا نام لوں گا کہ یہ کریڈٹ بھی ہمارے اصل جن کا آئیڈیا ہے انہی کو جاتا ہے, پروفیسر عثمان علی شاہ جہاں, جن کا یہ پوڈ کاسٹنگ کا بھی آئیڈیا ہے اور جنہوں نے اس کام کو بھی یونیورسٹی لیول کے اوپر سٹارٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جس کی آپ بھی تعریف کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.